السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میں چاہتا اس کو ہوں جس کا کوئی جواب نہیں، میں چاہتا اس کو ہوں جس کا کا کوئی جواب نہیں۔ یہ انتخاب تو کم انتخاب نہیں، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ ایک آدمی ہے پر دیکھنے کی تاب نہیں۔ کھنا کر خدا نے مصطفیٰ کو یہ فرمایا کہ میرا جواب تو ہے پر تیرا جواب کوئی نہیں۔ اور اس بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی۔ اس بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، ذرا سی گنجائش تنقید کی رد کر دی۔ خود تو پردے میں رہا لیکن خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر مصطفیٰ کر دی۔ کتنی قومیتیں وجود میں آئیں دہار میں خشک و تر کے رشتے سے، کتنی قومیتیں وجود میں آئیں دہار میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی ہے یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اپنا تو محبت میں ایک اصول ہے، اگر تو قبول ہے تو تیری ہر ادا قبول ہے۔ شک کر کے عمر بھر کا جاگنا بیکار نہ کرنا اے دوستو، اگر محبوب نہ ملا تو ریاضت و عبادت و شہادت فضول ہے۔ اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے پر انسان نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، سایہ نہ ملے گا۔ اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے۔ جن کا محمد مصطفیٰ جیسا آقا ہو ان کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے جن کی توفیق اور مدد سے آج ہم 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے اس خوبصورت محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی عطا گرہیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بس 2-4-5 منٹ لیکن بڑی توجہ کے ساتھ دوستان محترم آپ نے سننا ہے۔ ابھی قیوم صاحب بات کر رہے تھے نا کہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ، 15 پوری دنیا میں 1500 محفلیں ہوں گی، جی جی اور سب سے بڑی محفل لاہور میں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے، بے شک بڑی ہے کمال کی بات ہے جی۔ 1500 محفلیں، بات سمجھے نا۔ تو آپ دیکھیں دوستان محترم کہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے صدقے ہمیں سب مہینے ملے، وہ بہار ہے جس کے صدقے ہمیں سب بہاریں ملی، وہ نور ہے جس کے صدقے ہمیں روشنی ملی اور ساری کائنات روشن ہوگی، وہ محبت ہے جس کے صدقے ہمیں ساری محبتیں ملی، وہ عزت ہے جس کے صدقے ہماری عزتیں ملی، وہ خوشی ہے جس کے صدقے ہمیں سب خوشیاں ملی۔ اور خوشی منانے کے لیے اس خوبصورت محفل میں شریک ہوئے۔ دیکھیں کائنات میں جتنا بھی حسن بکھرا ہے سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا صدقہ ہے۔ عشق اور محبت حضور کے عشق کا صدقہ، بات سمجھے نا دوستان۔ یہ جتنا بھی حسن ہے کائنات میں سب کس کا صدقہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا صدقہ ہے۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس نبی کی امت ہیں جس نے پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، درختوں کو کلمہ پڑھا دیا، پتوں کو کلمہ پڑھا دیا، ذرے کو پہاڑ بنا دیا، قطرے کو سمندر بنا دیا، پتے کو گلستان بنا دیا۔ اور یہ گلستان تب بھی بنا رہے گا دوستان محترم جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وفا کریں گے، آپ کی بات کے ساتھ وفا کریں گے، آپ کی عادات کے ساتھ وفا کریں گے، تب یہ سارا کوئی مقصد ہمارا پورا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اب رب سے تو ساری کائنات محبت کرتی ہے نا جی، ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، رب فرماتا ہے میرے محبوب سے محبت کرو وہی محبت میری محبت ہے۔ یا اللہ تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں، رب فرماتا ہے میرے محبوب کی اطاعت کرو وہی اطاعت میری اطاعت ہے۔ یا اللہ تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، رب فرماتا ہے میرے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو وہی راستہ میرا راستہ ہے۔ اور آخری بات دوستان محترم، یا اللہ تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اب عبادت کس کی ہے؟
اللہ کی ہے. یا اللہ تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں تو رب فرماتا ہے جو میرے محبوب کی عادت ہے وہی میری عبادت ہے. بہت بہت اعلیٰ. جو میرے محبوب کی عادت ہے وہی میری عبادت ہے, دوسری میری کوئی عبادت نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے سرکار بیٹھتے تھے اس طریقے سے بیٹھنا بھی عبادت ہے. جس بات پر سرکار ہنستے تھے اس بات پر ہنسنا بھی عبادت ہے. جس بات پر آپ تھوڑا غصہ کرتے تھے اس بات پر غصہ کرنا بھی عبادت ہے. بلا شبہ قیوم صاحب حق ہے. مطلب ہر وہ عمل عبادت ہے جو سرکار نے کیا. بلا شبہ بات سمجھا نا. آپ دیکھیں نا پوری کائنات کی دولت کما لینا لیکن آپ کے ساتھ وہی جائے گا جو آپ نے راہ خدا خرچ کیا ہوگا. یہ پکی بات ہے. آپ پوری دنیا کا مال دولت کما لینا آپ کے ساتھ وہی جائے گا جو تم نے راہ خدا خرچ کیا ہوگا. اور یہ بات بڑے غور سے سننا, آپ ساری دنیا کی باتیں کر لیں, ریاستیں کر لیں, حج اور عمرے کر لیں, نمازیں پڑھ لیں, سب کچھ کر لیں, لیکن آپ کی اصل عبادت وہی ہوگی جو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے ساتھ کی, عقیدت اور ادب کے ساتھ کی, تعظیم اور تکریم کے ساتھ کی, تعزیر و توقیر کے ساتھ کی. اصل عبادت وہ ہے جو حضور کی محبت کے ساتھ کی جائے, جو حضور کی محبت کے ساتھ. اب دیکھیں نا پوری دنیا کا ایک اصول ہے, پوری دنیا کا ایک اصول ہے, جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے. قیوم صاحب, پروفیسر صاحب, جس کو مطلب پوری دنیا کا ایک اصول ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھ لینا, ہمیں کسی سے باہر جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا پیر ہمارے ادھر بیٹھا ہوا ہے, ہمارا ضمیر, ٹھیک ہے نا. تو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے. باپ سے محبت ہے تو باپ کی بات کرے گا, بیٹے سے محبت ہے تو بیٹے کی بات کرے گا, بھائی سے محبت ہے تو بھائی کی بات کرے گا, دوست سے محبت ہے تو دوست کی بات کرے گا. بات سمجھا نا. پیر سے محبت ہے تو پیر کی بات کرے گا, قائد سے محبت ہے تو قائد کی بات کرے گا. یعنی مختصر جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اسی کی بات کرے گا. ایسے ہے یا نہیں؟ اسی طرح دوستان محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی. آپ کے میلاد کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی. آپ کے حسن و جمال کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی. آپ کے کمالات کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی. آپ کے حسن و جمال کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی. کیا ہوگا؟ میری بات سمجھ گیا نا دوستان محترم. آپ دیکھیں کائنات ایک بڑی خوبصورت اللہ کی تخلیق ہے, لیکن اتنی دیر تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ہماری زندگیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت نہیں ہوگی, تعلیمات اور معاملات نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا خوبصورت کلام ہے, اللہ تعالیٰ کا خوبصورت کلام ہے, لیکن اتنی دیر تک سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ پکی بات ہے, آپ ادھر موٹے مارکر سے لکھ لیں. بات سمجھے نا. جب تک ہمارے دلوں میں صاحب قرآن کی عزت نہیں ہوگی, جب تک ہمارے دیکھیں قرآن کے بولنے سے حضور نہیں بنے, حضور کے بولنے سے قرآن بنا ہے. واہ واہ, حضور کے بولنے سے قرآن بنا ہے دوستان محترم. قرآن کے بولنے سے حضور, کیونکہ دیکھیں نا قرآن پاک کی آیتوں کا ایک حسن ہے کہ بے ضمیر اور بے حیا لوگوں سے پردہ کرتی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان لوگوں سے پردہ کرتی ہیں, بے ضمیر اور بے حیا, ان پر راز کھلتے ہی نہیں ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. یہ پکی بات ہے دوستان محترم. بات سمجھے نا. اقبال سے کسی نے پوچھا نا آپ کو اتنی عزت مرتبہ اور مقام شہرت جو ملی ہے, بات سمجھا نا. اقبال کو جانتے ہیں دوستان محترم, میں کئی بار کہتا ہوں کہ وہ 3 مرلے کے گھر میں اتنا بڑا آدمی پیدا ہوا. اس کے گھر گئے ہوئے ہیں نا قیوم صاحب. 3 مرلے کے گھر میں اتنا بڑا آدمی پیدا ہوا, اتنا بڑا کہ پوری دنیا میں عزت کے جھنڈے گاڑ گیا. اور جو آج اقبال کو پڑھتا ہے لوگ اس کی بھی عزت کرتے ہیں. تو اس سے کسی نے پوچھا آپ کو اتنی عزت شہرت مرتبہ اور مقام جو ملا ہے آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ تو اقبال نے کہا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں اور ساری کائنات سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرتا ہوں. اب دیکھیں علامہ اقبال جو تھا نا, یہ غالب کو اپنا استاد مانتا تھا. پتہ ہے آپ کو, غالب کو استاد اپنا استاد مانتا تھا. لیکن آج آپ نیٹ کھول کے دیکھیں نا, ہر آدمی کے ہاتھ میں پوری دنیا اٹھائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن غالب کو کوئی نہیں پڑھتا, غالب کو
सब किसको पढ़ते हैं? इकबाल को। तो किसी ने पूछा इसकी वजह क्या है? इकबाल ने कहा मैंने पहले 1.25 करोड़ दफ़ा दुरूद पाक पढ़ा। क्या किया? 1.25 करोड़ दफ़ा क़यूम साहब दुरूद पाक पढ़ा, फिर शेर कहा। ये सारी मिठास दुरूद पाक की है कि पढ़कर दुरूद उन पर मुअत्तर में हो गया, पाकीज़ा कर गया मुझे रिश्ता हजूर का। पाकीज़ा कर गया मुझे रिश्ता हजूर का। एक बुजुर्ग है, वो बकरियां चरा रहे थे। क्या कर रहे थे? बकरियां चरा रहे थे। लेकिन हम करके देखें तो फिर होता है ना, हमने कभी किए ही नहीं है, कोशिश ही नहीं की है। आप समझे? बकरियां चरा रहे, वहाँ से एक कोई आलम गुजरे, मौलवी साहब, उनको प्यास लगी थी। तो उन्होंने उनसे कहा बुजुर्गों से कि आप पानी दें, गड़े में आए। आपने कहा गड़े में देख ले पानी है तो पी लो। उसने देखा गड़े में पानी नहीं था, तो वो कहने लगा जी पानी तो गड़े में नहीं है। आपने कहा फिर ऐसे करता हूँ, तुझे मैं बकरियों का दूध धो के देता हूँ, वो पी ले। कहता मुझे पानी पीना है। आपने कहा चलो बैठो, तुझे पानी पिला देता हूँ। आपके हाथ में सोटा था, आपने ज़मीन पे मारा ना, ज़मीन से चश्मा निकल आया। माशाअल्लाह, ज़मीन से चश्मा निकल आया। अब उसने पानी पिया, घड़ा भी भर लिया, आपने रख दिया। वो पानी पी के पूछने लगा, फिर आपने सोटा मारा, वो चश्मा बंद हो गया। तो वो कहने लगा कि ये कैसे, मैं भी बड़ा इल्म रखता हूँ, क्योंकि मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और परवाज़ है दोनों की, सिख फ़ज़ा में करगस का जहाँ और शहीन का जहाँ और। तो ये कैसे निकल आया? तो आपने कहा कि मैं कसरत से दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ। कसरत से क्या करता हूँ? दुरूद पाक पढ़ता हूँ कि फिर जिस वक्त मैं जो चाहता हूँ वही हो जाता है। जिस वक्त जो चाहता हूँ वही हो जाता है। क्योंकि इकबाल से किसी ने पूछा ना, मुल्ला और सूफी में क्या फ़र्क है? इकबाल ने कहा मुल्ला वो है जो मनाजरे करता है, सूफी वो है जो नज़ारे करता है। वाह वाह, बड़ा जुमला। इकबाल ने कहा मुल्ला वो है जो इल्म जानता है, सूफी वो है जो इल्म वाले को जानता है। क्या बात, क्या बात। मुल्ला को मुसलमानों में काफर नजर आते हैं, सूफी को काफरों में मुसलमान नजर आते हैं। ओए होए, क्या बात, वाह वाह। सूफी ख्वाजा गरीब नवाज को काफरों में मुसलमान नजर आए या नहीं? आए बताए ना जी, आए। क्योंकि अल्लाह वालों की दुनिया और होती है। मुल्ला जो होता है वो ज़ाहिर को संवारने की बात करता है, सूफी अंदर को संवारने की बात करता है। बात किसको? अंदर को। किसी ने बुजुर्ग से पूछा ना कि कुछ नसीहत करें, तो उन बुजुर्गों ने कहा कि बेटा कभी बर्तन धोए हैं? कहने लगे जी हाँ धोए हैं। उन्होंने कहा अंदर से मांझ के धोते हो या बाहर से? उसने कहा जी अंदर से मांझ के क़यूम साहब धोता हूँ। आपने बस यही वजीफा आज तेरे लिए, बस अपने आप को अंदर से मांझ के दो। तू तो हमें लत्ता गोडे अंदर तेरे रही पलीती हुआ दुनियादारा रब दे नाल भी 420 टूटी थी। औरत ने बच्चे से कहा कि बेटा रोजाना 50 दफा दुरूद पाक पढ़ो तो जन्नत में घर मिलेगा। क्या मिलेगा? जन्नत में घर मिलेगा। अब वो बच्चा था छोटा, उसने पढ़ना शुरू कर दिया दुरूद पाक कि जन्नत में घर मिलेगा। तो माँ ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो बच्चा माँ से पता क्या कहता है? कहता अम्मी तू ना पढ़, तू मुझे अकेले पढ़ने दे, क्योंकि एक ही घर में दोनों रहेंगे। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बच्चा क्या बात है, क्या बात। एक घर में दोनों रहेंगे। यकीन देखे ना जी, एक ही घर में दोनों रहेंगे। और एक ये वाकया किबला ने सुनाया था कि एक बंदा था, वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता था। उसने सुन रखा था कि जब तक मरूंगा नहीं, जब तक जन्नत में अपना घर ना देखूंगा। जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है तो वो तब तक नहीं उसे मौत आएगी जब तक वो जन्नत में अपना अल्लाह अकबर, घर ना वाह वाह, देखे। माशाअल्लाह। अब वो बंदा बीमार हो गया, काफ़ी कमज़ोर हो गया, तो डॉक्टरों ने उसे इलाज कर दिया। अब बेटे उसको घर लेकर आए तो वो कहता है अब क्या कर रहे हैं, सारे क्यों दौड़ पाज रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि चलो कफन दफन का इंतज़ाम करें, क्योंकि बहुत तो डॉक्टरों ने इलाज कर दिया है। तो वो कहता है जी डॉक्टरों ने ऐसे कहा कि आप मर जाएंगे। उसने कहा मैंने अभी थोड़ी कहा कि मैं मरूंगा, ये तो डॉक्टरों ने कहा ना, मैं कहूँगा मैं मरूंगा, मैं उस दिन मरूंगा। वाह 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 वाह, बात समझे ना? वाह वाह। अब वो करते करते किबला ने सुनाया कि वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, 10-12 साल ठीक रहा, सेहतमंद फिरता रहा। एक दिन अचानक अपने बच्चों से कहने लगा कि आप कफन दफन का इंतजाम करें, अब मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कहा जी अभी तो आप सेहतमंद हैं, ठीक है, तो अभी आप कैसे मर जाएंगे? जब मरने वाले थे तो तब नहीं मरे। आपने कहा अब मैंने जन्नत में अपना घर देख लिया कि क़यूम साहब, वाह वाह, जन्नत में अपना घर देख लिया।
دیکھ لیا ہے تو بس دوستان محترم ہمیں تو زمین و آسمان رب نے کہا نا لولا کا لا خلق تو ماں افلاق میں اگر مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کی تخلیق نہ کرتا آئے ہمیں تو زمین و آسمان ملا حضور کے صدقے وجدان ملا حضور کے صدقے عرفان ملا حضور کے صدقے احکام ملا حضور کے صدقے پہچان ملی حضور کے صدقے یہ جان ملی حضور کے صدقے قرآن ملا حضور کے صدقے اسلام ملا حضور کے صدقے رحمان ملا حضور کے صدقے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان بھی ہیں ہماری آن بھی ہیں ہمارا کرم بھی ہیں ہمارا درم بھی ہیں ہمارا برم بھی ہیں ہماری عزت بھی ہیں ہماری نصرت بھی ہیں ہماری فتح بھی ہیں ہماری کامیابی بھی ہیں ہمارا ظاہر بھی ہیں ہمارا باطن بھی ہیں ہمارا اول بھی ہیں ہمارا آخر بھی ہیں کہ یہاں اقبال نے کہا نا وہ دانائے شبل ختم رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی کہا ذکر و فکر و علم و عرفان تو ہی کشتی و دریا و طوفان تو ہی اور رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں اور کی محمد سے وفا میں تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوگ قلم تیرے ہیں اور اصل زندگی بس اس نے پائی آئے بابا اصل زندگی بس اس نے پائی محمد مصطفیٰ کے دین کی جس کو سمجھ آئی اور بس یہ شعر کے ساتھ ختم کروں گا کہ اقبال نے کہا عقل قربا پیش مصطفیٰ عقل قربا پیش مصطفیٰ اقبال نے کہا تجارت کی بات آئے تو عقل سے کام لو عدالت کی بات آئے تو عقل سے کام لو ریاست کی بات آئے تو عقل سے کام لو سیاست کی بات آئے تو عقل سے کام لو دنیا کی بات آئے تو عقل سے کام لو لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت کی بات آئے تو عقل کے دروازے بند کر دو عقل کے چراغ گل کر دو یہاں پیر ملن شاہ صاحب نے کہا نا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی اے جان ہی بولن دی اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں تے جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اور کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہ جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں فدا اور وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہوں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہار میں اسم محمد سے اجالا